يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا أرحم الراحمين. إلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. سورہ یونس قرآن کی بہت ایمانی صورت ہے، اور یہ ہے کہ بات یہ ایمان پر کرتی ہے، ایمان اور اسلام کا نقشہ بیان کرتی ہے. ایمان باللہ، برسول اللہ، بکتاب اللہ، بلقاء اللہ، اور دیگر بھی بہت ساری چیزیں صورت نے بیان کی ہے. چونکہ ایمان کا تقاضا پھر توحید کا ہے، شرک کی نفی کا ہے، تو اس لیے اس پر بھی کھل کر بات کرتی ہے یہ صورت. قل کہہ دیجیے من یرزقکم من السماء والارض، تو کون تمہیں رزق دیتا ہے من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے. آسمانوں سے روزیاں اتار رہا ہے، زمینوں سے نکال رہا ہے. کون ہے؟ اللہ. امن یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے سماعت اور بصارت کا، دیکھنے کا اور سننے کا، اسی طرح آنکھ کا اور کان کا. ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندے کو مردہ سے، والمیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے. اللہ نے خود ہی کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ومن یدبر الامر، کون تدبیر کرتا ہے معاملات کی، عالم کے نظام کو کون چلا رہا ہے، انسانوں کے، جانوروں کے، جنوں کے، فرشتوں کے، موسموں کے، گرمی، سردی وغیرہ وغیرہ، تمام معاملات کون چلا رہا. فسیقولون اللہ، تو عن قریب یہ کہیں گے کہ اللہ. چونکہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، ان کا مطلب یہی تھا کہ اللہ کو مان کر غیر اللہ کو اللہ کا شریک کرتے تھے. کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو تیرے لیے حاضری ہے، لیکن اللہ کہہ کے ساتھ دوسروں کو جوڑ دیتے تھے کہ اس کو تیرے خود شریک بنایا. فسیقولون اللہ، تو عن قریب کہیں گے کہ اللہ عالمین ہی کرتے ہیں. فقل کہہ دیجیے فلا تتقون، کیا تمہیں پھر تقوی، ڈر نہیں محسوس ہوتا ہے، ڈرتے نہیں ہو کہ جب ان سب چیزوں کا خالق مالک رب العالمین کو تسلیم کر لیتے ہو تو اس کے بعد پھر مخلوقات کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اس کا کیا تک بنتا ہے اور کیا اس کی ضرورت پیش آتی ہے. فقل افلا تتقون، چونکہ بات یہ ہے کہ شرک عقل کے بھی خلاف ہے. فذالکم اللہ ربکم الحق، بس یہ اللہ تمہارا رب الحق، سچا رب ہے، یہی رب الحق. حق اس لیے تو باقی بھی لوگوں نے جوڑ رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، لیکن وہ الحق نہیں ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو جب یہ حق ہے تو حق کے بعد نہیں رہتی سوائے گمراہی کے کوئی چیز. حق کے بعد پھر گمراہی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، اما الحق و اما الباطل، یا حق ہے یا باطل.
جب ایک چیز یہ حق ہے مان چکے ہو تو پھر حق کے بعد گمراہی رہے گی، تیسری چیز ہو نہیں سکتی، یا دن ہے یا رات ہے، یا روشنی ہے یا اندھیرا ہے، یا گمراہی ہے یا ہدایت۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، بس تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ حق جب ہے تو حق چھوڑ کر بندے نے کہاں جانا ہے؟ فِي أَيِّ وَادٍ، ہلاک کی حالت ہو جائے گی اس انسان کی۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح ثابت ہو گیا تیرے رب کا کلمہ، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، فَسَقُوا، جنہوں نے فسق کیا، أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ایمان نہیں لائیں گے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو سے تجاوز کی، آگے نکلے اس سے، ان پر اللہ کی پھر یہ بات بھی سچی ثابت ہو گئی، أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ایمان نہیں لائیں۔ چونکہ وجہ یہ کہ اللہ کو ایک بندہ نہ جانتا ہو شرک کرے، ایک اللہ کو جانتا ہے، اس عظیم اللہ کی عظمت کی کسی حد تک خبر رکھتا ہے، اور پھر بھی سجدے غیر اللہ کے لیے ہو رہے ہیں، نظر و نیاز غیر اللہ سے ہو، اور دعائیں جو غیر اللہ کی جائے، تو اس قسم کا بندہ جو اس پر ہدایت کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کی حالت بن جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور کہہ دیجیے الْبِلْ شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اول تو اللہ ہے، جب کہ تم نے اللہ کے ساتھ دیگر شریک جوڑ رکھے ہیں تو چلیں پھر ہو سکتا ہے شریک بھی کچھ کام ایسا کرتے ہیں جو اللہ کے ہیں، اس لیے ان کے متعلق سوال ہے۔ جب میرے سچے پکے اصل اللہ کو آپ نہیں مانتے اور اس کے بدلے میں طرح طرح کے کلی اور جزوی خدا تراش رکھے ہیں تو ان کی بھی کچھ سوالات ظاہر ہونی چاہیے، ہوں گی، بتائیے۔ قل کہہ دیجیے الْبِلْ شُرَكَائِكُم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جس نے ابتدا کی اور خلق کی، مخلوق کو شروع سے اس نے پیدا کیا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر دوبارہ زندہ کرے۔ تمہارے معبودوں میں سے کسی کی اتنی طاقت ہے کہ ہمارے جس نے پہلے بھی پیدا کیا اور پھر دوبارہ موت لائے اور پھر زندہ کرے، دوبارہ پیدا کرے، ہے کسی کی یہ طاقت؟ قل اللہ، کیونکہ ان کے پاس ان کا جواب ہے ہی نہیں، اس لیے کہہ دیجیے اللہ ہی ہے، اور یہ حق کسی اور کو پہنچتا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس لیے خود ہی جواب دیے۔ قل کہہ دیجیے اللہ رب العالمین یبدأ الخلق، اس نے ابتدا کی ہے پیدا کرنے کی، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ اس کا اعادہ کرے گا۔ تو جب یہ معاملہ ہے تو فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، یہ فا بتا رہی ہے کہ جب یہ معاملہ ہے تو أَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں الٹائے جاتے ہیں اور تمہاری عقلیں کہاں پھیری جاتی ہیں اور دماغ جو ہے الٹی سائڈ کیوں چلتا ہے؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، افقہ میں الٹا دینے کا معنی ہوتا ہے، افق میں ہی ہوتا ہے بہتان میں کہ اصل حقائق جو ہیں وہ الٹا دی جاتی ہیں، بات ہوتی کچھ ہے اور کچھ ہو جاتی ہے، اسی طرح اس لیے افق کہتے ہیں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں الٹائے جاتے ہیں؟ قل کہہ دیجیے مِن شُرَكَائِكُم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جو رہنمائی کرتا ہو، دکھاتا ہو حق کی راہ، ہدایت دیتا ہو حق کی طرف، دنیا میں حق کی راہ اور پھر حتیٰ کہ جنت کی راہ۔ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ رب العالمین یہدی للحق، رہنمائی کرتے ہیں حق کی طرف، حق کے لیے، وہی اللہ ہی رہنمائی کرتے ہیں حق کو، اور لوگوں کو حق کی راہ دکھاتے ہیں دنیا میں بھی، وَجَعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اسی طرح یہدی إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَنَّةِ بھی وہی اللہ کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ مَن لَّا يَهْدِي إِلَّا يُهْدَىٰ۔ قرآن سوال کرتا ہے کیونکہ سوال سے بندے کی کچھ اندر کی حس جاگتی ہے، خاص طور پر جب سوال ایسا ہو کہ اگلا بندہ اس کو جواب نہ رکھتا ہو تو ضرور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن حدیث میں بہت زیادہ سوالی انداز کو اپنایا گیا۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، دو بندے ہیں دنیا میں اعتبار سے سوچنے کی دعوت ہے، دو ہیں، ایک یہ ہے جو آپ کی بہترین رہنمائی کرتا ہے، جب بھی آپ نے مشورہ کیا، کوئی چیز پوچھی یا اس کے پیچھے آپ چلے، آپ نے خیر پائی، اور ایک وہ ہے جو آپ کو راہ کیا دکھائے گا، وہ اسے خود نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ اپنے معاملات نہیں دیکھ سکتا، آپ کو کیا دیکھے گا، اب کون زیادہ مشورے کے اور چلنے کے اور اتباع کرنے کے اور فالو کرنے کے لائق ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ یہ جواب عقلی ہے، سوال عقلی ہے، تو اس لیے عقل پھر کہتی ہے کہ نہیں، جسے اپنی راہیں پتہ ہے اور آپ کو بھی دکھا سکتا ہے بہترین راہیں، اور جب بھی آپ
فالو کی آپ کو خیر ملی ہے بہت زیادہ لائق ہے اس دوسرے کے مقابلے میں. لیکن جب کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کی تابعداری کر نہیں رہے تو عقلی طور پر ہے فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوگی کیسے فیصلے کرتے. افمن یہدی، کیا بس وہ جو رہنمائی کرتا ہے الحق حق کی طرف، حق کو زیادہ حقدار نہیں اتباع کہ اس کی پیروی کی جائے. امن یا وہ لا یہدی جو خود ہدایت یافتہ نہیں. لا یہدی اصل میں لا یہتدی ہے نا، اہتدا افتعال ہے خود چلنا، لیکن پھر قواعد کے مطابق لا یہدی کر دیا گیا ہے. مانتے وہ خود اپنی راہ نہ دیکھ سکتا ہو نہ چل سکتا ہو، الا یہدا، الا کہ اسے چلایا جائے. خراب گاڑی اگر چین کی جائے گی تو یہ چل جائے گی، اور اگر نہ خود اس میں آپ کو لے کر جانے کی کیا طاقت ہے، اب اسے چاہیے دوسری گاڑی جو اس کو باندھنے ساتھ اور لے کر جائے. اس طرح کی بات الا یہدا، الا کہ اس کی رہنمائی کی جائے، اور اسے کوئی گاڑی ہنکا رہی ہے اس بندے کو کوئی چلا رہا، اس بت کو کوئی اٹھائے، کپڑا شپڑا مارے اور صاف کریں اور نام دے. وہ مرد ہے، اسے غسل بھی دینا پڑے گا، دفنانا بھی پڑے گا، وہ دفن نہیں ہو سکتا خود، تو یہ کیسے یہ خدا بنے. الا یہدا فما لکم کیف تحکمون. ہم نے کہا نا کہ شرک جو ہے یہ عقل مندوں کی صفت نہیں ہو سکتی، یہ بیوقوفوں اور احمقوں کی صفت ہے. ہمارے ایک استاد جی تھے، اللہ کو جنت نصیب فرمائے، عمر کم تھی فوت ہو گیا، اور جب بھی آتے تھے اکثر لا یعقلون لا یعلمون، تو اکثر اس کا ترجمہ کرتے تھے اکثر جو ہے وہ جاہل ہے، اکثر جو ہے بس بے عقلی نہیں، اور بجائے اپنے الفاظ نام لیا کرتے تھے کہ فلانے فلانے، جو کہ جو شرک ہے، کسی اگر دین کا علم نہ بھی ہو، کسی کو اللہ نے اچھی عقل دی ہو تو اس کی بیماری نہیں ہو سکتی. سے بخاری کی روایت میں پیچھے ہم نے حوالہ پیش کیا تھا، زید بن عمر بن نفیل اللہ کا نیک بندہ تھا، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے وفات پا گئے تھے. عمر پائی ہے لیکن نبوت نہیں پائی. یہ بندہ مشرکین پر رد کیا کرتا تھا کہ یار تم عجیب لوگوں، ایک بکری ایک جانور اللہ پیدا کرے، پھر آسمان سے اس کے لیے پانی اتارے اور اس کے لیے پھر خوراک اگائے، اور تم اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرو، اس کی کہاں سمجھ آتی ہے. لہٰذا کہتا تھا کہ میں تمہارا دین یہ شرک کا دین ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بیچارہ مجبور تھا، رویا کرتا تھا اللہ کے سامنے کہ اللہ جاؤں تو کدھر جاؤں، مانتا ہوں کہ دین پر حق نہیں ہے یہ شرک پرستی کا، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کا، لیکن کوئی نبی تھا نہیں اس زمانے میں. یہودیوں کے پاس گیا کہ میں نے تمہارے دین کو قبول کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ قبول کریں گے، لیکن جو ہم پر اللہ نے بہت غضب نازل کیا اس کا کچھ حساب کو ملے گا. کہا میں تو غضب سے بچنے کے لیے آیا ہوں، پھر فائدہ کیا ہے. عیسائیوں کے پاس گیا کہ جی میں نے عیسائیت قبول کرنی ہے، شام میں اسپیشل سفر کی اس انسان نے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہو جائیں، لیکن جو لانا تھا پر برسی بھی حساب کو ملے گا. کہا پھر فائدہ کیا. تو یہ اللہ کے سامنے دعا کرتا تھا کہ اللہ کیا کریں. تو ہم پر اللہ نے احسان کی کہ نبی بھیجے اور راہیں بتائیں، پھر بھی ہماری حماقت ہے، بہنوں کی بیوقوفی ہے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنی راہیں ایجاد کر کے امت چل رہی ہے وہی کو ترک کر کے. ہمارا حکم کے بتاؤ تمہیں کیا کیسی راہیں چلتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو. وما يتبع اكثرهم الا ظنا، میں سے پیروی نہیں کرتے اکثر الا ظنا مگر وہم و گمان کی، اکثر ہی بس ظن کے پیچھے. واقعی اللہ نے بڑے مزے کی بات کہی ہے، قرآن کا کوئی جملہ جو ہے وہ بے معنی نہیں ہے. پیچھے شرک کا تذکرہ کیا، اب یہ ظن کی بات کرتی. وجہ ہے کہ شرک اور بدعات کا ٹوٹل سارا دار و مدار الا ظن نہیں ہے، وہم و گمان پر ہی ہے کہ یہ ہے وہ ہے فلانا. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ فلانا جو ہے یہ مردے زندہ کرتا تھا، اتنا عرصہ یہ برف کے اندر دبا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. عقل پرستی، کچھ عقل پرستی، اور عقل بھی فرسودہ قسم کی اور سوئی ہوئی عقل، اور پھر وہم و گمان. اس لیے اللہ قتل الخراسون، تباہ برباد ہو گئے ایسے ہٹ کر بچوں اور اندازے لگانے والے جو ہیں. میں تبکرم اللہ ظنّا، میں سے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر اس وہم و گمان کی. تو کہہ سکتا ہے کہ وہم و گمان تو کوئی اچھی چیز ہوگی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان جو لا یغنی من الحق، ظن جو لا یغنی من الحق شیئا، کفایت نہیں کرتا، فائدہ نہیں دیتا حق کے متعلق کچھ بھی. حق ایک طرف حق ہے سچا پکا واضح، دوسری طرف ظن ہے. کیا دونوں کا مقابلہ؟ حق کی حقدار ہے اور حق و یتبع ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور اس کے مقابلے میں کذب ہے، ظن ہے، اس کی کیا حیثیت. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کچھ کفایت نہیں کرتا. حق کی راہیں جو ہیں یہ وہمیات سے نہیں ڈھونڈی جا سکتی، یہ خواب سے نہیں ڈھونڈی جا سکتی، یہ قیل و قال سے نہیں ملا کرتی. یہ بزرگوں نے کہا، میں نے سوچا، مجھے اچھا لگا، میری رائے یہ ہے، میری فکر یہ ہے، میری نظر یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس کے اندر خیر ہے. نہیں،
حق جو ہے اللہ اور رسول کے متعلق بات یہ اتھینٹک ہوگی، پکی ہوگی اور مضبوط ہوگی، رسوخ والی ہوگی، باوثوق ہوگی. لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اللہ کو خوب خبر ہے. وما كان هذا القرآن، ان کے اعمال کی اللہ کو خبر ہے. وما كان هذا القرآن يفترى من دون اللہ، چھوڑو اس شرک پر کو، آؤ قرآن کی طرف. اس لیے قرآن کا تذکرہ کہ یہ قرآن جو یہ پکا یہ اللہ کی جانب سے ہے اور گھڑ نہیں، یعنی وحی کی طرف. ہمارے کہا نا کہ قیل و قال سے بات نہیں بننی، وہم و گمان سے نہیں بننی، وحی چاہیے ہوئی. اس لیے اللہ نے وحی کا تذکرہ شروع کر دیا. وما كان هذا القرآن، یہ قرآن ان یفترى من دون اللہ، کسے گھڑ لیے گئے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور طرف سے، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی طرف سے لایا گیا ہو، گڑا گیا ہو من دون اللہ. چونکہ وہ اللہ رب العالمین بھی اپنی طرف سے چیز لاتے ہیں، وہ کسی اور سے نہیں اٹھائی ہوتی نا، یعنی وہ اللہ نے خود ایجاد کی ہوتی ہے. کلام اللہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے چیز نہ لائی گئی ہو اور اللہ نے نہ ایجاد کیا ہو، غیر اللہ کی طرف سے اسے ایجاد کیا گیا. یفترى من دون اللہ، اسے گڑا گیا ہو من دون اللہ کی جانب سے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ کتاب جو ہے تصدیق ہے اس کی جو سے پہلے ہے. قرآن تصدیق ہے، تورات انجیل وغیرہ، حتیٰ کہ جو پرانے حوادثات ہوتے رہے ہیں اس کی تصدیق ہے. جس کی تصدیق قرآن میں پائی جائے گی وہ چیز پکی ہوگی، سچی ہوگی. وہ تفصیل الکتاب، اور تفصیل کتاب کی. تفصیل الکتاب کا معنی بعض نے کیا کہ لوح محفوظ کی تفصیل، اور بعض نے کہ امام طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ نے شریعت لکھی تھی انسانوں پر، اور جو قانون اور جو احکام فرائض وغیرہ پر مسلم کے لیے خاص تھے، اس کی وضاحت پھر اس نے پیش کی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر اللہ نے پر دین مقرر کیا ہوتا، لیکن اس دین کو بتانے کے لیے کتاب اللہ، وحی، سنت کی چیزیں نہ ہوتی تو ہم کیسے سمجھ سکتے تھے اللہ کی مراد. اس لیے اس نے تفصیل یہ بتائی ہے کہ یہ جو باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، تم نے ماننی ہے، فلانی چیز فرض ہے، فلانی نفل ہے، فلانی حرام ہے، فلانی حلال ہے، اس لیے چیز اس ٹائم جائے گی، عمل اس ٹائم کیا جائے گا، سبھی وہ تفصیل الکتاب. اس لیے قرآن و حدیث خود ہی تفصیل ہے، قرآن و حدیث خود تفصیل ہے. اس تفصیل کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی طرف آنکھیں بند کر کے چلنے اور جانے کی ضرورت نہیں. وہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے یہ کتاب، یہ دین، یہ شریعت، یہ وحی رب العالمین ہے. مزے کی بات ہے کہ یہ لا ریب کا لفظ سورہ بقرہ نے استعمال کیا ہے، سورہ یونس نے استعمال کیا ہے، سورہ حامیم سجدہ نے استعمال کیا ہے، اور تقریباً تینوں کا موضوع ہی ایمان ہے اور قرآن. لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں رب العالمین کی جانب سے کتاب. ام یقولون افترا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں افترا، اس نبی نے اسے گڑھ لیا ہے. کہتے تھے کہ یہ نبی خود ایجاد کر لایا ہے. قل کہہ دیجیے فاتوا بسورۃ من مثلہ. اچھا جواب دیا، نبی نے گڑھا ہے، نبی بھی عربی بولتا ہے، تم بھی بولتے ہو، تم زیادہ ہو کم ہے، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہے، تم شاعر ہو نامور، دنیا تمہیں جانتی ہے، کلام تمہارا بڑا مضبوط ہے، تو اگر یہ نبی کر لیا تو تم بھی لے. آسان سی بات ہے. جب میں یہ کام کر سکتا ہوں اور آپ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، تکڑے ہیں، طاقتور ہیں، پھر آپ بھی کر سکتے ہوں. اس لیے اگر نبی کر سکتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت کی جیسی لے آؤ. اللہ نے بار بار جاری کی ہے، قرآن جیسی کتاب لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ. یہاں فرمایا ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم بلا دو اس کی تمہاری طاقت ہو رب العالمین کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. جس کی تمہاری طاقت ہے اسے بھی بلا لو اور مل ملا کر مقابلہ کرو. جس کی تمہاری طاقت، جن، انس، علماء، فقہاء، عباد، چھوٹے بڑے، مرد، خواتین، جاندار، بے جان، طرح طرح کے وسائل، جدید مشینیں، جو کچھ ہے لے آؤ ان کو تم صادق. کیونکہ یہ چیلنج سے ہم کافروں کو تو نہیں ہے نا، قیامت تک یہ چیلنج ہے. تو آج کے کافر کو بھی ہے کہ جتنے تمہارے پاس وسائل تم نیٹ استعمال کرو، اس میں تم کمپیوٹرز استعمال کرو، یہ لاؤ وہ لاؤ، جاندار، بے جان، ریموٹ وغیرہ وغیرہ، مستطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تمہاری طاقت لے آؤ. لیکن نہیں. لانا کیا، ہمارے دوست اچھی بات کہتے ہیں کہ گوگل کو سب کچھ ہے، صرف عقل نہیں.
عقل نہیں ہے تو ہر چیز ہی ایسی، یہ ذرا فاسٹ ہے نا، کمپیوٹر وغیرہ ساری دنیا چل رہی ہے اس پر، تو اسے عقل نہیں ہے تو کسے ہوگی، یہ نہیں کر سکتے تو کیا کرے، کون کرے گا اس کا مقابلہ اس صورت میں؟ اصل میں بیوقوف ہے. اگر یہ ہلکا سا تھوڑا سا سوچتے تو اللہ رب العالمین نے نشانیاں دی تھی. یہ قرآن خود اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے قرآن نے بار بار حوالہ دی کہ یہ ہے نا معجزہ، تو معجزات کی خبر ہے، ڈھونڈا تلاش ہے. یہ ہے نا صحیح بخاری کی 49-81 نمبر حدیث رسول فرماتے ہیں نہیں تھا کوئی بھی نبی مگر اللہ نے اسے کچھ نشانیوں اور معجزات سے نوازا تھا، جو دیکھ کر بعض ان پر ایمان لائے. جو مجھے نشانی دی گئی ہے الذی وحیا اوحاہ اللہ الیہ، یہ وحی ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا. واقعی ہم بہت چھوٹے لیول پر قرآن کو پڑھ رہے ہیں اس ٹائم، اور باوجود اس کے جملہ جملہ وہ ایمان کو بڑھاتا ہے اور سمجھاتا ہے، اور اس کی برکتیں اور اس کی کمالات ہمیں نظر آتی ہے. اوحاہ اللہ الیہ فارجو ان اکون اکثرهم تابعا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ قیامت کے دن میں ہی سب سے زیادہ فالورز رکھنے والا ہوں گا، اور سب سے زیادہ مجھ پر لوگ ایمان لائیں گے. کیوں نہ لائیں گے؟ اور یہ حقیقت ہے، چونکہ معجزات کو دیکھ کر اس لیے پیچھے اشارہ کو اسی حدیث میں کہ بعد لوگ ایمان لے آئے. عام معجزات جو ہے وہ کم ایمان کا ذریعہ، جبکہ کلام اللہ جو یہ زیادہ اس میں معجزات ہے اور زیادہ بدلنے کا ذریعہ ہے. جو کہ جو بات ہوتی ہے کسی انسان کی، بات کسی انسان کی ہوتی ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہوتا ہے. آپ جب کمالی بات کرتے ہیں بندے پر اس کا اثر عام چیزوں سے زیادہ بڑھتا ہے اور زیادہ. اسی لیے سب بھی فرماتے ہیں نا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، امام مالک وغیرہ کی روایت ہے کہ بعض گفتگو جادو رکھتی ہے، کہ گفتگو کے اندر جو اللہ نے تاثیر رکھی ہوتی ہے یہاں معجزات کے اندر نہیں ہوتی. اور خاص طور پر قرآن گفتگو اس لیے پھر ہدایت کے زیادہ ذریعے ہوتی ہے. بڑی دنیا قرآن سن کر ایمان لاتی ہے، بڑے لوگ بڑے فاسق فاجر سن کر سیدھے ہو جاتے ہیں، کہیں شرک اور بدعات سے توبہ کر لیں، کہیں انحراف سے توبہ کر لیں، کہیں ہدایت کی طرف آ جائیں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور لوگ بتا لیجیے من استطاع، اس کی تمہاری طاقت من دون اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اے فی قولکم ام افطرا ہو، اگر تم سچے ہو اس دعوے میں کہ یہ نبی خود سے گڑ لایا. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے تکذیب کی اس چیز کی اس کا یہ علم سے اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے. بڑی پیاری بات کہی. یہ جو نہیں مان رہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا، کہ لوگ ہمیشہ اس چیز کی دشمنی میں رہتے ہیں جس کی سمجھ انہیں نہیں آتی. جو دماغ اس چیز کو کنٹرول نہ کر سکے، جس چیز کا مطالعہ دماغ نہ کر سکے اور بندہ سے سمجھ نہ سکے، کہتا چھوڑو یار اس کو. یہی ہوتا ہے. اللہ نے اس طرح کی بات یہاں کی ہے. جملہ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ یہ جھوٹی چیز ہے، بلکہ سوچ تو ان کی تھی. انہوں بڑے بڑے ادبا، شعراء، بڑے زیرک افراد بٹھائے گئے کیا ہے یہ قرآن. تو کاتبوں نے کہا کہ یہ کتابت نہیں ہے، شاعروں نے کہا کہ یہ شعر نہیں ہے، ساحروں نے کہا کہ یہ سحر نہیں ہے. وہ جانتے تھے سب کچھ یہ نہیں ہے. تو اللہ نے ٹھیک کہا، یہ جانتے ہیں اس کی حقیقت ہے، لیکن یہ ہے یعنی کہ جانتے ہیں کہ یہ گڑی گئی چیز نہیں ہے، ایک ماورا اور بہت بلند چیز ہے، لیکن نہ ماننے کی وجہ یہ کہ یہ جاہل ہے اور اپنا جہل انہیں خراب کر رہا ہے، اور اس لیے اس کی دشمنی پر یہ اتر آئے ہیں. ایک یہ وجہ ہے، آگے تک اللہ اشارہ کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ڈنڈا چاہیے، لاتوں کے بوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، ان کو جب سزا ملے گی یہ سیدھے ہو جائیں گے، ان کو موت نظر آئے گی، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. فَوَسَلْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ کافر، یہ مشرک، یہ بدعتی اور یہ فاسق فاجر اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہا، مقابلوں میں ہے. لیکن جب اس کو اللہ کا عذاب نظر آیا، اللہ کا ڈنڈا نظر آیا، اسے موت نظر آئی، اسے فرشتے نظر آئے، اس پر عذاب نازل ہوئے، اس پر قیامت برپا ہو گئی، پھر یہ سمجھ جائے گا. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا، اسی لیے بڑے بڑے امام راضی جیسا بندہ جو علم و فضل میں ایک لحاظ سے نام ہے اس بندے کا، لیکن جب مرنے لگا تو کہتا کہ کاش کہ میں نے یہ متکلمین اور فلاسفہ کے عقائد نہ استعمال کیے ہوتے، اور میں جو ہے وہ جب نسابور کی سادی اور بوڑھی عورتیں ہیں ان کے عقیدے پر مرتا، کہ جو سادہ عقیدہ رکھتی تھی
کہ جی اللہ عرش پر ہے، اللہ کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اللہ کی تمام صفات ماننے والی عورتیں ہیں، میرا وہ عقیدہ ہوتا ہے۔ جو میں نے یہ فلسفے اور یہ زمخشری اور کیا کہتے ہیں اعتزال کے اور جہمیت کے بعض چیزیں اس زمانے میں جو فیشن تھی ان کے اندر بھی آ گئی تھی، کاش کہ میں نے یہ نہ اپنائی ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ جب موت نظر آتی ہے تو پھر بندہ جس بھی گمراہی کے اندر پھنسا ہے اس کی خبر ہو جاتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، کرتا رہا ہوں۔ کیونکہ فرشتے کو اپنی شکلوں سے ہی دکھا دیتے ہیں کہ آپ کس لیول کے انسان تھے۔ اب یقولون افترا کہہ دیجئے، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے سے گڑھ لیا؟ قل کہہ دیجئے فاتوا بسورۃ من مثلہ، بس لے آئیے ایک صورت جیسی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، پکاریے اس کی تمہاری طاقت ہو اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آؤ تو مقابلہ کیجیے، مقابلہ نہیں کر سکیں۔ بلکہ ایسا نہیں کہ یہ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس نے خود گڑھا ہے، بل اضراب کے لیے ہوتا ہے نا، بل کا عربی میں ہوتا ہے کہ پچھلی بات جو وہ غلط ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور بل کے بعد صحیح اور ٹھیک بات ذکر ہوتی ہے، یعنی ان کی بات نظریات کہ گڑھ لیے گئے، یہ واقعی اس طرح نہیں ہے، بات کہ گھڑا گیا اسے۔ اسی طرح یہ مقابلہ کر سکیں یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کَذَّبُوا مَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جس کا احاطہ اپنے علم سے نہ کر سکے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ واللہ العظیم ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار صرف آپ بھی قرآن حدیث کو جانتے ہیں، یہ جو باقی فرق ہے شیوخ الحدیث ہے، یہ ہے وہ ہے، اور یہ تو کلام اللہ کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں صحیح۔ ہوتا کیا ہے 8 سال کی تعلیم ہے مسلسل، یا 9 سال کی، 6 سال 7 سال فقط گرامر اور فقہ کے نام پر کیا سے کیا، اور صرف 2 سال قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، اور بھی دوروں کی شکل میں۔ اور شروع کیا دورہ صغرا اور دورہ کبرا، ایک کتاب ہم سے پوچھیے، حقیقت ہے ایک اللہ کی کتاب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں پورا سال پڑھاؤں تو کچھ حق ادا کر سکوں۔ ہمارے کام طالب العلم بخاری مشکل سے ہم زور لگا کر 1 سال کے اندر ختم کرتے ہیں، نہیں ختم ہوتی، میرے شاگرد یہاں بیٹھے ہیں، مشکل سے 1 سال 1 جلد جو ہے صبح فجر کے بعد پڑھ کر، کلاس کے اندر پڑھ کر وغیرہ وغیرہ، 1 جلد کچھ نہ کچھ معمولی سی تشریح سے ختم کی، اور دوسری جلد جو ہے پھر اس کو قرات کی شکل میں ہمیں پڑھنا پڑ گیا۔ یہ شکل تھی ایک بخاری، اور آپ 1 سال کے اندر جب 4-5 کتابیں پڑھیں گے تو اس کا پھر کیا حشر ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہی ہے کہ قرآن و حدیث کا جو حق ہے وہ نہیں دیا جاتا، سمجھتے نہیں ہیں کہ سامنے قرآن رکھیں سے سمجھ نہیں آتی، حدیث رکھیں تو سمندر ہے، اور بہت بڑے سمندر ہے، یہ زندگی وقف کرنے والی بات ہے۔ اگر 6 سال آپ اور پڑھتے ہیں تو کم از کم 6 سال چیزیں پڑھنی چاہیے۔ اس میں پھر الحمدللہ بعض مدارس کا سیٹ تھوڑا اچھا ہے کہ وہ شروع سے ہی ترجمہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور شروع سے ہی حدیث پڑھانا شروع کرتے ہیں، اور 1 سال کے اندر 1 کتاب رکھی جاتی ہے، یہ اچھا طرز ہے۔ عموماً کہ جی آخر میں دورے ہوں اور باقی باغم بگائی اور کسی اور چیز کو پڑھایا جاتا رہا، اب یہ بندہ پھر کیا کرے گا؟ اس نے سمجھنا کیا ہے، اس نے عوام کو سمجھانا کیا ہے، اسے پھر وہ اتنے فرسود ہے۔ دوسرا یہ ہے آپ دیکھ لیجئے انسان کے دماغ میں جو چیز پہلے نمبر پر بیٹھتی ہے وہی بیٹھی رہ جاتی ہے۔ اب ہمارے مدارس شروع میں پہلے نمبر پر کیا بٹھاتے ہیں؟ فقہ کے نام پر طرح طرح کے اصول بٹھائیں گے، یہ قدوری ہے، یہ کنز ہے، یہ فلانی منطق کو گھسایا جائے گا وغیرہ، اور آخر میں جا کر پھر قرآن و حدیث کو اس انداز سے پڑھایا جاتا ہے، اور اللہ العظیم اس سے کوئی تعصب نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے غیرت ہے انشاءاللہ۔ اور جو پڑھایا جاتا ہے حدیثوں کو بھی اور بھی اس لیے پڑھاتے ہیں، اگر یہ نہ پڑھائیں ٹھیک ہے کچھ کیا، باقی سوچ کسی کی مثبت بھی ہوتی ہے بعض کی، لیکن اکثر کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ اگر نہ پڑھایا کل کوئی دوسرا بندہ یہ حدیثوں کو پیش کر کے اسے لاجواب کرے گا، اس لیے جواب سمجھانا ہے کہ اس حدیث کا جواب یہ بنتا ہے، یعنی حدیثیں یعنی جواب کے لیے اور طرح طرح کے فرسودات ذہن کو رکھ کر یہ پڑھائی جاتی ہے۔ پھر کیا قرآن میں ہدایت دینی ہے، پھر کیا ہدایت نہیں دینی ہے؟ اس کی مثال آپ اس طرح لیں، جس طرح کہ بعض مدارس یعنی ہم مثلا بعض کتابیں اس لیے پڑھاتے ہیں کہ وہ دوسرے بھی پڑھاتے ہیں، اور اس سے پھر اسلام مطلب قرآن و حدیث وحی کے مقابلے میں فقہ کو پیش کرتے ہیں، تو ہم بھی وہ پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارے طلباء کو پتہ ہو کہ اس کے مقابلے میں یہ بات کی جاتی ہے لیکن یہ بنتی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ قرآن حدیث کو بات اس لیے پڑھاتے ہیں کہ جی یہاں جو ان سے کسی کی بات ہو تو انہیں لاجواب نہ، یہ میرے خیال سے اس بندے میں انصاف ہو، ضرور اس کی غیرت بھی ہوگی، قرآن کے لیے ہوگی، حدیث کے لیے ہوگی، وحی کے لیے ہوگی، اس کے مقابلے میں کسی کی بات آنا لانا اور اس کی طرف چلنا میرے خیال سے
اچھی عقل اس کو نہیں قبول کر سکتی، ایمان اور اسلام تو دور کی بات۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جس کا یہ احاطہ نہ کر سکے۔ یہاں اللہ نے احاطہ استعمال کی، مانا اچھی طرح سمجھ اس کو نہ سکے اسی کا احاطہ کیا۔ اس کی ہم مثالیں دے سکتے ہیں، استواء کا عقیدہ فلانا فلانا لوگوں کو سمجھ نہیں آ، اس لیے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اگر یہ قرآن و حدیث کو سمجھیں تو کبھی بھی جو نظریات قرآن و حدیث کے خلاف ہیں یہ خود اس سے بری ہو جائیں گے اور اس کے قابل خود کو نہیں سمجھیں گے کہ ہم اپنائیں۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو اس کا احاطہ نہ کر سکے اپنے علم سے۔ ولما یأتیہم تأویلہ، میں نے کہا کہ نہ ماننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کو جو انجام ہے وہ نہیں نظر آیا، اس کا جھٹلانے کا انجام کیا ہے اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ میں جو یہ حشر کر رہا ہوں اللہ و رسول کا، ان کی باتوں کا، دین اسلام کا، اس کی سختیاں کیا ہوں گی، تنگیاں کیا ہوں گی، بربادیاں کیا ہوں گی، ابھی تک ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زبان میں کہا کہ یہ ڈنڈے کے مسلمان ہیں، یہ نرمی سے آسانی سے ماننے کو تیار نہیں۔ ولما یأتیہم تأویلہ، ابھی تک نہیں آئے ان کے پاس تأویل اس قرآن کی، تأویل اس کی حقیقت ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ تأویل کا معنی اس کی عاقبت اور اس کا انجام کرتے ہیں، اور بعد میں اس کی حقیقت کی ہے، بات بھی ٹھیک ہے چونکہ انجام حقیقت ہی ہوتی ہے نا چیز کی، حقیقت ہی ہوتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الہدی و دین الحق کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلائی تھی باتیں ان لوگوں نے ان سے پہلے تھے۔ یہ پہلے کوئی نافرمان نہیں ہے، نہ ماننے والے کہ ان سے پہلے بھی لوگ نہیں مانتے رہے۔ فانظر، بس دیکھیے کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیا انجام ظالموں کا۔ یہی وہی بات ہوتی ہے پیچھے ہم نے کی ہے کہ دیکھیں سوچنے کی بات ہے، آپ جو نظریہ اپنا بیٹھے ہیں اور جس چیز کا انکار کر رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی بعض لوگ تھے جنہوں نے اسے نہیں مانا، اس کا انکار کیا اور وہ تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ اگر وہ اس کو نہ مان کر تباہ ہوئے تو سمجھ لینی چاہیے آپ کو بات کہ آپ بھی تباہ ہوں گے۔ ہم نے اس کی مثال دی تھی نا، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ یہ جرم ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، آپ سے پہلے بھی کچھ تھے جو کہتے تھے کہ جرم نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ جرم ہے یا نہیں، کوئی جیل میں پڑا، کسی کو پھانسی ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جرم ہے۔ اگر جرم نہ ہوتا انہیں سزا کیوں ملتی، انہیں مار کیوں پڑتی، انہیں بے عزتی اور ذلتیں کیوں دیکھنی پڑتی۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ فانظر، بس دیکھیں کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا تھا انجام ظالمین کا، کیا انجام تھا ظالمین کا، کیا ہوا، کیسے ہوا۔ ومنہم من یؤمن بہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں، یعنی قرآن کا طریقہ پھر وہی آپ نے سمجھا ہے کہ قرآن نمبرنگ نہیں کرتا کہ 1 2 3 4 نہیں، جسے بتائے گا یہ آپ کو خود سمجھنی ہوتی ہے کہ یہ پہلا جواب ہے، دوسرا جواب ہے، تیسرا جواب۔ ومنہم من یؤمن بہ، ان میں سے بعض ایسے جو ایمان بھی لاتے ہیں اس قرآن، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومنہم من لا یؤمن، بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ انصاف کرتے ہیں، اچھا کو اچھا کو برا کو برا کہیں گے۔ ہمیں بھی قرآن حدیث سے یہ انصاف سیکھنا چاہیے۔ جہاں ہم قرآن سے بڑی چیزیں سمجھتے ہیں وہاں میں قرآن و حدیث سے انصاف بھی سمجھنا چاہیے، اعتدال، میان روی، عدل، پسندیت، یہ صفات سیکھنی چاہیے۔ نظریات کے اندر اعتدال اور انصاف ہو، افعال کے اندر انصاف ہو، باتوں میں انصاف ہو، غلط کو غلط کہے بڑی دنیا ناراض ہوتی ہے، اور صحیح کو صحیح کہے ساری دنیا بے شک دشمن کیوں ہوتی ہے، یہ ہوں، اور بس اللہ کی نیت رکھیں جو قرآن نے وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اسی لیے ہم بھی اسی قرآن سے اس منہج کو سمجھیں۔ اگر بعض اوقات رد کرتے ہیں یا اللہ وہی کے لیے غیرت ہوتی ہے، قرآن نے پیچھے بات کی وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، جہاں آپ نے جو ہدایت والی راہ وہ دکھانی ہوتی ہے وہاں وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کی راہ اور قرآن حدیث سے ہٹی ہوئی راہوں پر بھی اس کی بھی نشاندہی ضروری ہوتی ہے۔ وَمِنْهُمْ حضرت بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ اسی بنا پر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی قیامت کے متعلق احادیث ہیں اکثر یہ ان سے مروی ہیں، جو بعد فتنوں کے متعلق احادیث ہیں ان سے زیادہ آتی ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، خیر آئے گی، شر یہ، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے۔ اور ان کو صاحب السر رسول اللہ بھی کہتے ہیں، رسول اللہ نے راز کی باتیں ان کو بتائی تھی، بعض منافقین کا نام وغیرہ وغیرہ، صاحب السر رسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کا رازدار۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں شر کے بارے میں پوچھتے رہتا تھا
اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ میں جان سکوں شر کو اور شر سے میں بچ سکوں۔ تو جہاں آپ کو ہدایت کی راہ اسے مسلم والا کی روایت، جہاں آپ کو ہدایت کی راہ پتہ ہونی چاہیے وہاں رشد ہو، وہاں ضلالت اور گمراہی کی بھی خبر ہو، لیکن دونوں پتہ ہونی چاہیے۔ اگر ایک پتہ ہے تو اسے بھی پھر مسائل بنتے ہیں۔ ایک آدمی اگر کے بارے میں جانتا نہیں ہے، صرف گمراہوں کو پڑھنا، گمراہوں سے پڑھنا، یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر وہ اسی طرف لگا رہے گا۔ کچھ یہاں بھی نظر ہونی چاہیے۔ میں نے بات کی تھی کہ اتمام الحجت کا یہ اصول ہے کہ آپ جب مثلا ایک رائے نظریہ اپنا چکے ہیں اور آپ کو خبر ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو میرے اس رائے اور نظر کے خلاف ہیں، اس کو غلط کہتے ہیں، تو لازم ہو جاتا ہے کہ وہاں بندہ توجہ کرے تاکہ خبر ہو جائے، تحقیق کرے کہ یہ نہ ہو کہ ان کی بات ٹھیک ہو۔ اب ایسا بندہ جو ہے اگر اللہ کے یہاں غلط نظریات لے کر جاتا ہے تو علماء کا راجح موقف یہ ہے کہ اس پر اللہ نے حجت پوری کر دی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اور بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، ان کو بھی اپنے بتانے والے ہیں، ان کو اپنے بتانے والے ہیں، لیکن یہاں بھی ان کے کانوں میں یہ اللہ نے ڈالی ہے کہ یہ چیز سے بعض غلط بھی کہتے ہیں۔ تو اس بنا پر پھر پر جو تحقیق ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ پیچھے آپ نے سورۃ توبہ کی ہے پڑھی اس دن کہ حتیٰ یبین لہم ما یتقون، اللہ رب العالمین کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے یہاں تک کہ ان کے بچنے کی چیزیں اللہ کسی طرح سے ہمیں سمجھا دیتے ہیں، نبی کے ذریعے، کسی بندے کے ذریعے، کسی خواب کے ذریعے، کسی ٹھوکر کے ذریعے، کسی طرح سے کان میں جو ہے حتیٰ یبین لہم ما یتقون بات اللہ ڈال دیتے ہیں۔ اب اگر آپ کے کسی کے ذہن میں یہ بات ڈل گئی ہے کہ اسے بعض غلط بھی کہتے ہیں، تحقیق جو ہے یہ ضروری ہے۔ پتہ سے میری بات ہو رہی تھی، سفر میں تھے تو کچھ میں نے باتیں کی، وہ تھوڑا چونکہ وہی کے تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، دیندار آدمی تھا، اپنے مذہب میں ٹھیک تھا، مطلب دیندار تھا، تو جب میں نے باتیں کی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے بارے میں شک کرنے لگتا ہے۔ میں نے کہا میری بات آپ سنیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اگر میری بات اگرچہ ہونے اس طرح چاہیے، پیچھے ہم نے بات کی کہ سارے ہو بندہ حق کا فرق قبول کرے۔ آپ کو اگر نہیں سمجھ آتی اور آپ یہ مسابقت کسی کو نہیں رکھ سکتے، 15 سال آپ اس پر غور کریں، 15 سال آپ قرآن حدیث کو پڑھیں، اس پر غور کریں۔ اگر یہ میری بات اس کے مطابق ہوتا ہے پھر تو عدل کی بات ماننی ہوگی، اگر یہ نہ ہو تو چلے پھر آپ کی اگرچہ نہ ہونے بات نہیں ہے، اللہ اور رسول کی باتیں اس کے مقابلے میں کسی کی باتیں ہو نہیں سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ جب کان میں ایک ندا پڑ گئی اس کی تحقیق ضروری ہوتی ہے، بھلے ایک زمانہ اس پر کیوں نہ گزرے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ آپ کا مفسدین بات یاد کریے، اس جملے کی تشریح میں کر رہے تھے کہ انصاف ہمیں قرآن و حدیث سے سیکھنا ہوگا، اللہ کے لیے غیرت، وحی کے لیے غیرت سیکھنی ہوگی، غلط کو غلط بھلے وہ اپنا کیوں نہ ہو۔ قرآن نے پیچھے بات کی تھی نا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، کہ حق کے انصاف کی گواہی دینی ہے، بھلے اپنے نفس کے خلاف، اپنے رشتہ داروں، اپنے اقربا کے خلاف کیوں نہ آ رہی ہو، حق کی بات۔ مومن جو ہے یدور الحق حیث دار، حق جہاں جاتا ہے اسی کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب جانتا ہے بالمفسدین، فساد کرنے والوں کون۔ یہ جملہ یہ بڑا معنی خیز ہے۔ اکثر جو ہدایت سے محروم لوگ ہوتے ہیں ان کا جہل کم ہوتا ہے، ان کا فساد زیادہ ہوتا ہے، یہ جان بوجھ کر ان کے اندر ہیر پھیر ہوتی ہے، بگاڑ ہوتی ہے، دنیا پرستیاں ہوتی ہیں اور ضد اناد تعصب پایا جاتا ہے، دنیا کے فائدے نظر آتے ہیں، دولت جائے گی، عزت جائے گی، شہرت جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ دنیا پرستیاں ہی ہر بندے کو گمراہ کرتی ہے۔ دینداروں کو تو چھوڑیے، گمراہ اگر کسی دکاندار کو کر رہی ہے دنیا پرستی ہی کرتی ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس طرح کے بہانے کر کے یہ بگاڑ کی طرف چلتے ہیں، مگر نہ وہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ جھوٹ غلط ہے، یہ ملاوٹ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، ہر ایک جانتا ہے، لیکن کرتے کیوں ہیں؟ فساد اور بکار اللہ پھر جانتا ہے مفسدین کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، تکذیب کریں آپ کی، دیکھیں قرآن کا پیارا انداز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات جڑ رہی ہے، پہلے ان کو جواب دیے تسلی سے کہ ان کے اندر یہ خامی، یہ خامی، یہ خامی، یہ خامی، اب فرمایا اگر یہ نہیں مانتے چھوڑیں، دفعہ ماریں، آپ اپنے معاملات رکھیں، کیونکہ یہی ہوتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یہ الفت تھی، یہ محبت تھی، ان کی چاہت تھی کہ تمام ہدایت والے ہو جائیں، ہر وقت اسی سوچ میں لگے رہتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تسلی دی، فلعلک آگے بات آئے گی، تارک بعض ما یحرک فلعلک باخع نفسک، خود کو ہلاک کریں گے ان کے لیے چھوڑیے۔
وَإِن كَذَّبُوكَ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ تو کہہ دیجئے میرے لیے میرے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم بھی لگے رہو کرتے رہو اور میں بھی کیے جاتا ہوں۔ انتم بریئون مما عمل، تم بری ہو ان اعمال سے جو میں کر رہا ہوں، میرے اعمال سے تمہارا تعلق نہیں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تمہارے اعمال سے میرا تعلق نہیں اور میرے اعمال سے تمہارا تعلق نہیں ہے، تم بری ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی آیت ہے، قُلْ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَأَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ مَا أَعْبُدُ۔ پھر آگے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، ہر ایک کا اپنا، انتم بریئون۔ یہ فائنل سٹیپ ہے، یاد رہے ہم میں سے بعض لوگ تھوڑے تیز ہوتے ہیں نا، ان کی تاریں تھوڑی زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ دعوت دی نہیں ہوتی، قربانیاں دی نہیں ہوتی، اخلاق کا کام یہ نہیں ہوتا، اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا ہوتا، برداشت کی نہیں ہوتی، بار بار اس کے دروازے گئے نہیں ہوتے، وہیں سنائی نہیں ہوتی، اور شروع سے بم اٹھا کر مارتے ہیں تم بریئون مما عملوا وبریئون مما تعملون۔ نہیں، آپ دعوت دیں، اخلاق سے دیں، نرمی سے دیں، اچھی دعوت دیں، بار بار دیں۔ وہ بگڑے گا، وہ برا بلا کہے گا، آپ صبر کریں گے، استقامت اختیار کریں گے، تواضع سے چلیں گے، اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اس کی بیمار کرسیاں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اگر جب اس سے بات نہ بنے، اور اللہ بندہ خاص اگر ہم نے پیچھے بات کی اس لیول کا ہے جو ضد و عناد کی وجہ سے نہیں مان رہا، اب جو ضد و عناد کی وجہ سے نہ مانا، کون سمجھا سکتا؟ ضدی اور عنادی کا کوئی علاج نہیں، رسول اللہ نہیں سمجھا سکے، ابو جہل ابو طالب کو کون سکھائے گا، سمجھائے گا؟ اور کتنی بڑی آیت ہوتی ہے تم بریئون مما عملوا وانا بریء مما تعملون۔ یہ وہ گو کہ وہ انجام کا انتظار، اس کی دعوت ہوتی ہے۔ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین کی بات ہوتی ہے دراصل۔ ومنهم من یستمعون الیک، ان میں سے بعض ایسے یستمعون الیک جو غور سے سنتے ہیں، آپ کو کان لگا کر سنتے ہیں، بڑے غور سے سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سن کر فائدہ اصل چیز ہوتی۔ کافر بعض تھے جو سنتے تھے آپ علیہ السلام، استماع عربی میں غور سے سننے کو کہتے ہیں، ایک ہے سماع، ایک ہے استماع۔ وہ زیادہ المبنى تدل على زیادہ المعنی کا قانون ہے، جب الفاظ زیادہ ہو معنی بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ استماع غور سے سننا، بہت غور سے سنتے ہیں۔ افانت تسمعون، ہم نے بات کی نا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ضدی کافر، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اسے کو چھوڑ دو، کرنے دو اور اپنا کرو، یہ اس کی دلیل بڑی یہ ہے۔ ومنهم من یستمعون، لیکن میں سے بعض جو آپ کو بہت غور سے سنتے ہیں۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو؟ بہرے کو آپ کیا سنائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ ساتھ عقل بھی نہ رکھتے ہوں، یعنی جو بہرا بھی ہے اور اوپر سے جو ہے وہ بے عقل بھی ہے۔ دیکھیں ہوتا ہے بہرا نا، اس کے پہلے پرابلم یہ ہوتی ہے بہرے کی کہ آپ بات کرتے سنائی نہیں دیتی کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نہ جانے کو ہمت کی، تھوڑا اونچا بول دیا، اس کے کان میں بول دیا، یا کوئی اشارہ وغیرہ چل لیا، کسی دوسرے کو بٹھایا، کسی طرح سے جو ہے اور بات جو ہے اس کے کان کے اندر گھسا دیا، آپ گھس گئی، دیکھ چلے پھر وہ اگلا معاملہ کرتا ہے، اچھا ٹھیک پھر کر لیتا ہے وہ کام۔ ایک ایسا بندہ جس کے لیے جو دماغ اور دل کی بڑی راہ ہے یہ بھی بند ہے، اور جی یہاں کسی نے زور زبردستی چیز ٹھونس دی، اندر گھسا دی، دل کے حوالے کر دی، وہاں دل بھی فیل ہے، تو اب کیا ہے بندہ سنے گا؟ یعنی اور فیکٹری بھی خراب، اور فیکٹری کو جانے والے دروازے بھی کیچڑ سے بھرے ہیں، اور خراب راستے جو ہے وہ بھی خراب، تو کیا خیالات دماغ نے اور عقل نے پیدا کرنے، ٹھیک کرنے، سوچنے ہیں، تو جب راہیں بھی خراب ہے اس کی اور وہ خود بھی خراب ہے، تو کیا وہاں اس فیکٹری چیز بنانی ہے؟ تو یہ ہے افانت تسمع الصم، کہ آپ سنائیں گے یعنی قبول کروائیں گے بہرے کو، اور اوپر سے کہ وہ عقل بھی نہ رکھتے ہیں، ہمارا کام نہ آپ نہیں، ممکن نہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں ان کی نیتیں بھی خراب ہیں، دل بھی خراب ہے، ان کے کان بھی خراب ہے، ظاہر بھی خراب ہے، دوسرے الفاظ میں ظاہر بھی خراب ہے، باطن بھی خراب ہے، یہ سوچ بھی منفی ہے، باتیں بھی منفی نکلتی ہے، افعال بھی ان کے منفی۔ افانت تسمع الصم، کہ آپ سنائیں گے بہرے کو، لو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ اوپر سے عقل بھی نہ رکھتے ہوں۔ ومنهم من ينظر الیک، بعض ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ افانت تهدی العمی، لیکن پھر بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ بعض دیکھتے ہیں ہم ہدایت نہیں دے سکتے، بعض سنتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اس لیے بعض بندہ ہوتا ہے کہ جی
بندہ جی میں بڑی کوشش کروں گا سناؤں گا، یہ قبول کر جائے گا. ہر بندہ اس ہدایت کے لائق نہیں ہے، جنت کے لیے پیدا کی ہے. واللہ عظیم خاص بندے اللہ نے پیدا کیے. اپنے پیچھے روایت بڑی مسلم کا حاکم وغیرہ کی کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے وہ جنتی اور جہنمی نکال لیے تھے. جن میں خیر تھی وہ جنت کے لیے اللہ نے پیدا کی، اور جس سے اس میں خیر نہ ہو، خاص طور پر خیر پھر خوف خدا، خوف آخرت پیدا کرتا ہے ہمیشہ. اس کے اندر یہ نہ ہو اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا. مومنوں ینظر الیک میں سے بعض جو آپ کو غور سے جو آپ کو دیکھتے ہیں. افانت تهدی عمیٰ، کیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں عمیان دیکھو اندھا ہے. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دل کی نگاہ بھی نہ رکھتے ہیں. یبصرون بصارت، ہاں بصارت مراد ہے، بصارت سے زیادہ بصیرت مراد ہے. دل جو خیالات وغیرہ لیتا ہے اور سوچتا ہے سمجھتا ہے، دل کی نگاہ جسے آپ کہتے ہیں. اب یہاں دیکھیے اصل میں قرآن نے ہمیشہ تین حوالے دیے ہوتے ہیں، زبان کا اور کان کا اور آنکھ کا، کیونکہ یہ راہیں دل کے لیے ہی بنتی ہیں نا. تو اب پیچھے اللہ نے بات کی سماعت کی اور سننے کی، یہاں دیکھنے کی آ کی. بندہ کسی چیز کو دیکھ کر وقت ہدایت حاصل کر لیتا ہے. چیز نظر آئی اللہ کی نشانی اور سوچتے سوچتے وہی چیز لے ڈوبی اور ہدایت کا ذریعہ بن گئی. لیکن تب آنکھ نے چیز دیکھی اور دل کے حوالے کر دی. یہی بڑی راہیں ہوتی ہیں دل کے لیے، اندر کے لیے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، بصیرت کے لیے. آنکھ ہے، کان ہے، زبان. تو اب یہاں آنکھ نے دیکھا کسی چیز کو اور سمجھ گئی آنکھ، کسی حد تک بات اچھی لگی، چیز اچھی لگی، اور پھر جو ہے وہ دل کے حوالے کی اور دل نے سوچ کر فیصلہ کیا کہ جی بالکل آپ نے ٹھیک دیکھا ہے، یہ چیز ہونی چاہیے. اب یہ جی آنکھیں دیکھ رہی ہیں ان کی، افانت تهدی العمی، آپ اس اندھے کو کیسے راہ دکھا سکتے ہیں؟ راہ دکھائیں گے کہ آپ اندھے کو ولو کانوا لا یبصرون، اگرچہ اوپر سے اس کی بصیرت بھی نہ ہو، دل بھی مر چکا ہے. کیا انہیں صرف بصارت سے تو کام نہیں ہے، بصیرت چاہیے انسان کی، اور اصل کمالات یہاں کی ہے. اسی لیے قرآن کہے گا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ان کافروں کی یہ والی آنکھیں نہیں خراب، بلکہ وہ دل جو ہے ان کی یہ والی بینائی نہیں خراب، اور دل کی بینائی جو ہے یہ ضائع ہو گئی ہے. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں، یعنی نہ دیکھتے ہوں، یعنی دل کی نگاہ سے. اللہ اکبر. کیوں اللہ کو ہدایت سے محروم کر رہے ہیں؟ ظلم تو نہیں ہے. تو فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ رب العالمین لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتے. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ ہی خود پر ظلم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، لوگ ہی جو ہے خود پر ظلم کرتے ہیں. انسان خود ظالم ہے، اس کرم نہیں ظالم. ولا یظلمون فتیلا وما ربک بظلام للعبید. اللہ نہیں ظالم، یہ خود ظالم ہے. اس نے ایسی تاریں چھیڑ دی ہیں جو اس کی ہدایت سے محرومی کا ذریعہ بن رہی ہے. اس نے ایسے اعمال کر دیے ہیں جو اللہ کے غیظ اور غضب کو، غصہ اور غصے کو دعوت دے چکے ہیں، جو محرومی کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں. اس کے اندر کچھ ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو اس کو ہدایت سے محروم کر رہی ہے. یہ خوف خدا سے محروم ہے، اس لیے اسے ہدایت نہیں ہو رہی. اس نے کسی کی ایسی بد دعائیں لی ہیں کہ جو اس کو ہدایت سے محروم کر رہی ہیں. اس کے اندر کوئی ظلم کے اندر یہ سب کچھ ہی داخل ہے. اس کے اندر بعض اوقات ایسے شرک کے جراثیم پائے جا رہے ہیں جو بدعت کے، فسق کے، فجور کے، اللہ سے دوری کے، جو اس کو ہدایت سے محروم کر رہے ہیں. اللہ ظالم نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کچھ بھی. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن جو لوگ خود پر ظلم کرتے ہیں. سے مسلم کی 25-77 نمبر حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں طویل حدیث، یا عباد انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینهم محرما فلا تظالموا. تو بندو میں نے ظلم کو خود پر حرام کر دیا ہے. اللہ نے ظلم کو خود پر حرام اعلان کیا حدیث قدسی ہے کہ میں کبھی بھی ظلم نہیں کروں گا. خود پر ظلم کو میں نے حرام کر دیا، اور تم سے بھی مطالبہ ہے. یہ اتنا قبیح جرم ہے میری نظروں میں کہ میں نے خود پر بھی حرام کیا، وجعلت بینکم محرما، اور تم پر بھی حرام کر دیے. فلا تظالموا، اس لیے ظلم
نہیں کرنا نہ اللہ کے حق میں، نہ حقوق العباد، نہ حقوق اللہ، کسی طرح کا ظلم جو ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ولیکن الناس یظلمون، لیکن خود پر ظلم کرتے ہیں۔ ویوم یحشرهم جميعا، جس اللہ رب العالمین جمع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی نہیں، سوال آیا کہ گمراہ رہنے دو نا جی، اگلا کہتا ہے جی ٹھیک ہے، میرا اپنا معاملہ، آپ کو اس کا سے کیا ہے۔ یا ہوتا ہے دنیا میں بڑے مجرم ہوتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں۔ ویوم یحشرهم، اللہ انہیں جمع کریں گے ایسا وقت۔ یہ دنیاوی جرموں کی طرح نہیں ہے کہ بندہ اللہ کا مجرم ہے، 10 قتل کر کے بھی آزاد پھر رہا ہے ایسے، باقی تو قتل تو کرنا کیا ہے، جیل بھی نہیں ہو سکی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نہیں مانیں گے اور حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، انہیں خبر ہو جائے گی۔ یہ دن بھی بڑا عجیب، کتنا عجیب ہوگا۔ اور یہ دنیا جس کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور جہنم جا رہے ہیں، اس کی ذرا حیثیت بھی سمجھیے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس اللہ رب العالمین جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ وہ زندگانی میں جس میں انہوں نے 100 سال، 1000 سال، 50 سال لگائے ہیں، اس کے لیے دین تباہ کیا، دنیا تباہ کی، حقوق اللہ ضائع کیے، حقوق العباد ضائع کیے، یہ ظلم کرتے رہے، اسی کی محبت میں مرے دبے رہے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑتے رہے ہیں۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، اگر وہ نہیں رہے دنیا میں إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر ایک گھڑی دن کی، بس 50 سال 60 سال جس کے لیے بڑی محنت کی، 100 سال، ساعة من النهار، دن بھی پورا نہیں، دن کی ایک گھڑی، 1 گھنٹہ، 2 4 یہ دنیا میں رہا ہے، سب کچھ یہ بھول جائے گا۔ اتنی لمبی زندگانی، اور یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ آپ میں سے میں کسی کو کھڑا کروں اس کی 30 40 20 سال عمر ہو، جی آپ کو ان 20 سالوں میں سے کوئی ایک دن پورا یاد ہے؟ کوئی ہے میں اس کو ایک دن پورا یاد ہو؟ ایک دن پورا یاد ہو، معنی یہ کہ اس دن صبح میں اس ٹائم اٹھا، پہلے سوچ یہ بنی، ذہن میں پہلی بات میری یہ آئی، اور پھر میں نے پہلی بات یہ کی، پہلا کام یہ کیا، پھر اگلے سیکنڈ میں یہ کیا، پھر اگلے میں یہ سوچا، اور حتیٰ کہ 24 گھنٹے کسی کو یاد، 1 گھنٹہ یاد ہو کسی کو نہیں یاد۔ تو اس لیے اگر آخر میں بندی اللہ کو کہیں کہ انہی باتوں کا ذہن، ہماری مصیبت یہ بھی ہے، قرآن حدیث سے دور ہے، بڑی آسانی سے بھی اللہ رسول پر اعتراضات بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جی عقل نہیں مانتی، 50 سال گزارے ہو اور کچھ نہ کچھ تو یاد ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں یہ لوگوں کا وحی سے کم تعلق کی بنا، میڈیکل پر اعتراض نہیں ہے، سائنس کی ایجوکیشن پر نہیں، کسی پر نہیں، ہر بندے تکڑا بیٹھا قرآن حدیث پر اعتراض کرنے کے لیے، اتنی مظلوم چیز سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور یہ دراصل ذہن کا تکبر ہے۔ ہم تو بڑی آسان سی بات کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہم نے قرآن سے اور حدیث سے اصول سمجھا، جو ابھی قرآن حدیث پر کوئی اعتراض کرتا ہے، جواب دینے سے پہلے ہم اندر لکھ لیتے ہیں کہ بندہ بیوقوف ہے۔ قرآن نے کہا سيقول السفهاء، جو بھی قرآن پر اعتراض کرے گا، حدیث پر کرے گا، دین پر کرے گا، وہ بیوقوف ہو، کسی کی بیوقوفی کم ہو، کسی کی زیادہ ہوگی۔ لہٰذا براہ کرم نہ خود بیوقوف بنی ہے، نہ اپنوں کو بنائی ہے۔ بات جہاں نہیں سمجھ آتی اور کہے کہ یہ میری میموری چھوٹی ہے، میرا دماغ چھوٹا ہے، میری یہ کمزوری ہے، میری کم علمی ہے، اللہ اور رسول نے جو کہا، ایمان بالغیب کا تو یہی معنی ہے نا۔ ایمان بالغیب کا معنی ہے کہ بعض وقت آپ کو ایک تھیوری نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، ایک نظریہ اللہ اور رسول کا آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہوگا اپنی میموری کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے، ایک حکمت نہیں سمجھ آ رہی ہو کسی چیز کی، اور آپ کہیں گے کہ آمنا وصدقنا، اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ جب ہر چیز آپ کے لاجک کو سمجھ آئے اور آپ کو سمجھ آنے لگے، پھر تو ایمان بالغیب، پھر ایمان بالحاصل کرنے لگ گئی یہ چیز۔ تو کل نبی رسول اللہ صاحب ایک گھڑی رہے، مسلم کی روایت بیان کی تھی کہ جس انسان نے دنیا کی زندگی بڑی فراوانی میں گزاری ہے، اللہ ایک نظر جب فرشتوں سے اس کو دکھائیں گے جہنم، اللہ پوچھے گا یہ دنیا میں کوئی کیا دیکھا؟ کہا کہ من نعیم قط، اللہ کی قسم، اللہ کے رضوات کی قسم، میں دنیا میں کوئی نعمت دیکھی نہیں ہے، بھول جائے گا انسان۔ الا ساعة من النار، مگر ایک گھڑی دن کی یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، تعارف کروائیں گے اپنے ماں بہن، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں۔ یہ پھر اوپر سے اور بےعزتی والی بات ہے نا کہ جی یہاں مجرم کھڑا، وہاں دیکھ کر اچھا یہ فلان اچھا ہے، آپ بھی ادھر کیسے؟ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں۔ پچھے بات اپنے بخاری کی بڑی، جہنم میں بندہ نظر آیا، کہنے یار الست کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، قال بلی، کہا وہ نہیں ہے آپ جہاں میں
دنیا میں بڑی اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، نیک کا حکم دیا کرتے تھے. نعم ولكن كنت امر بالمعروف ولا اتي انا حکم عن المنکر واتی، برائی سے منع کرتا تھا، خود باز نہیں آتا تھا، تو میں نیکی کا دس دیا کرتا تھا اور خود کرتا نہیں تھا. میں اس لیے آج میری انتڑیاں باہر ہے اور گدھے کی طرح اس کے چکر کاٹ رہا ہوگا انسان. تو اتعارفوا بینہم. اسی طرح مجرم یہ تو ہوا تھا کہ اچھوں کا سامنا بروں سے ہوا یا بروں کا اچھوں سے ہوا. ایک کیفیت ہے کہ بروں کا بروں سے ہے. مثلا انسان نے دوسرے کا دین تباہ کی اور وہ سامنے کی لڑائیاں چلیں گی، پیچھے پیچھے بھی بات گزری آگے پھر آئے گی کہ تیری وجہ سے میرا دین خراب ہوا، تیری بات مان کر میں جہنم. اگلے دن کہا ہمارا کہ آپ خود ہی گئے مانیے، میں زبردستی کی تھی. حتیٰ کہ شیطان کہے گا کہ میں نے کوئی زبردستی نہیں، وما كان علیکم من سلطان الا دعوتکم، میں نے فقط دعوت دی ہے، تو زبردستی تو میں نے نہیں کی. یہ باتیں ہوں گی. ہم اصل میں تعلق کی کمزوری کی بنا اللہ رسول کی باتیں مثالوں کے بغیر نہیں سمجھ آتی. اس کی مثال اس طرح ہے، دو ڈاکو ہیں اور انہوں نے کوئی ڈاکہ ڈالا اور ایک تھوڑا اچھا تھا مثلا، اس سے دوسرے نے ورغلایا، ساتھ ڈاکہ دلوا دی. اب دونوں ہی پکڑائی دیے اور بڑی کڑی اور کڑوی سزا مل گئی. اب ایک ہی سیل کے اندر انہیں بند کیا گیا، تو ایک کو کیا منہ دکھا رہے ہیں، کیا منظر ہوگا. اس طرح کی بات ہوتی. ایک کہ جی آپ کی وجہ سے آپ خود ہوئے، اور اگر دو مہینے دوسرے کے بعد ایک سے آنکھیں نہیں دکھائی جا سکتی، شرما رہے ہوتے. تو یہ میں نے پہلے بات کی تھی، آپ کو صرف یہ بات یاد رہے، بولنی نہیں چاہیے کہ اللہ نے ساری دنیا یا آخرت کے لیے سیمپل پیدا کی. اس کی نعمتیں آخرت کے لیے سیمپل کے طور پر رکھی. بیوی پیدا کی تاکہ حور کی سمجھ آئے، الفتیں پیدا کی محبتیں تاکہ آخرت کی محبتیں سمجھ آئے، انگور کو پیدا کیے تاکہ آخرت کی انگور سمجھ آئے، شراب کو پیدا کیا اور کسی زمانے میں حلال بھی رکھی، بعد میں حرام کی تاکہ آخرت کی شراب بھی سمجھ آئے. دودھ پیدا کیا تاکہ وہاں یہاں کچھ باتیں رکھی تاکہ آخرت کی باتیں سمجھ آئے، کچھ انداز رکھے تاکہ آخرت کے انداز سمجھ آئے، کچھ عذاب رکھے تاکہ وہاں کے عذاب سمجھ آئے. آگ پیدا کی تاکہ اگر مثلا اللہ نے آگ نہ پیدا کی ہوتی تو آپ کو قرآن کی یہ حدیثیں یہ آیتیں کیا متاثر کرتی کہ وہ جہنم میں رہیں گے، وہ آگ میں رہیں گے. آپ کی چیز ہوتی یہی کہنا تھا انسان نے. دنیا کی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز ہی اللہ نے آخرت کے لیے سیمپل کے طور پر پیدا کی کہ آخرت کی سمجھ انسانوں کو آئے. اس لیے یہ جیلیں شیلیں سب کچھ ہی دراصل ایک نمونہ ہے اور کچھ چھوٹی مقدار میں ایک آئیڈیا ہے کہ یہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے. اتعارفون بینہم، تعارف کروائیں گے اپنے مابین، ایک دوسرے کو پہچانیں گے. یبصرونہم یود المجرم لیفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یہ ہوگا نا، دیکھیں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں پڑے وہ لوگ. اللہ اکبر. وہی بات وہی ہے جس میں لقاء اللہ آخرت پر ایمان نہیں، وہ تباہ برباد ہے انسان. قد خسر الذین، یقیناً تاوان نقصان میں پڑے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ. آپ تو 45 دنوں کو زیادہ سمجھتے ہیں قرآن کے دورے کے لیے نا، یا 50 دن، اور حقیقت ہے کہ 45 سال اس کے لیے کام. حقیقت ہے قرآن تو کتاب اللہ رب العالمین کی. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. اگر 1 سال بندے کے پاس ہو نا اور اللہ سے دعائیں کریں اور خلوص مانگیں اور صحیح تیاری ہو تو اچھا دورہ ہو سکتا ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. لوگوں کا تعلق نہیں ہے وہی سے جی 45 دن کون ٹائم نکالے گا، 5 گھنٹے آپ کیسے بندہ بیٹھے. اس لیے باتیں نکلتی ہیں کہ ایک تو وہی سے تعلق ہے، دوسرا آخرت کی فکر نہیں ہے کہ آخرت چیز کیا ہوتی ہے اور کتنی مشکلات میرے آگے ہیں جو آنی ہیں. اگر یہ میں اس پر قسم اٹھاتا ہوں کاش کے مردے زندہ ہوتے نا، آس پاس قبرستان سے اٹھا کر ایک لاتے اور یہ قرآن کا درس دکھاتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. کوئی بھی ہو، میں بھی ہو رہا ہوں، تو بس 24 گھنٹے میں ادھر ہوں، میں نے باہر نہیں جانا، کیونکہ وہ آخرت دیکھ لی ہوگی نا کیا معاملات ہم نے نہیں دیکھی. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، جس دن وہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً تاوان اور نقصان میں پڑے وہ لوگ کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ملاقات کو جھٹلا دیا. وما كانوا مهتدین، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ تھے. ہم نے پہلے بات کی تھی جیسے کہ عشاق بنے، عاشق بنے، محب بنے قرآن و حدیث، اس کی مہارت آپ حاصل کر سکیں. صرف محنت سے بھی اس کی مہارت نہیں ملتی، یہ شوق و جذبوں سے اور عشق سے ملتی ہے کہ ایسا عشق ہو کہ بس
24 گھنٹے بھی اگر قرآن و حدیث کو آپ دیں تو کوئی پرابلم آپ کو نہ ہو، دل کرے کہ بس میں اٹھوں کیوں یہاں سے، وہ چیز ہی ایسی ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تمام نقصان میں پڑے والوں نے جھٹلایا رب العالمین کی ملاقات کو، وما كانوا مهتدین، اللہ اکبر، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ پہلے بھی ہم نے شاید آپ سے بات نہ کی ہوں، شاگردوں سے وہاں کی تھی، اصول سمجھے کہ قرآن کی جو بات آپ کو لگے کہ اس میں کیا ہے، اسی میں سب کچھ ہوگا۔ اس میں یہ آپ کو سمجھ بنے کہ کیا بات ہے، وہی سب کچھ ہوگا، اس میں کوئی خاص بات نہیں، وہی خاص بات ہوگی، جو عام سی جگہ وہی خاص ہوگی۔ کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین، جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو اور یہ ہدایت یافتہ نہ تھے، کیا وما كانوا۔ ہوتا یہ ہے بعض اوقات دنیا میں نا، مثلا ایک آدمی سے ایک کام کرنا ہے آپ نے اور چاہیے اس کام کا ہونا ضرورت ہے آپ کی، اور جو اس کا اصل کرتا دھرتا ہے آپ اس سے کوئی تعلق رشتہ ناتا نہیں جوڑتے، لیکن کوئی اور راہ چلتے ہیں کہ اللہ مدد کر دیتا ہے یا کسی طرح سے وہ کام نکال جاتے ہیں، یا بندہ جی غلط راہیں چل کر سیدھی راہ کو پا لیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، راستہ بھول کر چل دیا اور بس اللہ پہنچا گیا۔ انہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اللہ کو نہ مانا، اور یہ نہ تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ ہدایت یافتہ ہو گئے، جنت کو پا گئے، دنیا میں کامیاب ہو سکے، یہ تصور نہیں ہے۔ دنیا میں ہو جاتا ہے کہ جس سے جڑنے کی ضرورت تھی آپ نہ جوڑے، کام ہو گیا، جس کی ماننے کی ضرورت تھی آپ نے نہ مانا اور کام نکال بیٹھے۔ اللہ کو جس نے نہ مانا، اللہ کی بات ہوگا۔